تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیسا منظر ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، فَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے۔ اب جب رسول اپنی گواہی دے دے گا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرا دین، تیرا پیغام ان تک بغیر کمی بیشی کے پہنچا دیا تھا، تو پھر مجرم کون ہوگا؟ مخاطب انبیاء کرام کے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش فرمائی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، تو میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر بھی لطف آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذرا مؤدب ہو کر میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا آپ نے فرمایا حسبک حسبک، بس 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 بس۔ تو میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی کہ مجھے اپنوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دینی ہوگی، لیکن دینی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض منصبی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور رسولوں کی نافرمانی کی ہے، لو تسویٰ بہم الارض، کاش کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے اس دن وہ کوئی بھی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، میں نے کیا تھا نا آغاز میں کہ وہ باتیں کہ جو احکام کی سورہ بقرہ سے شروع ہوئی تھی اب ایک سٹیپ اور آگے آئیں گی سورۃ النساء میں، اور پھر ان میں سے کچھ ہوں گی کہ جن کا آخری حکم جا کر سورہ مائدہ میں آئے گا۔ اس میں سے ایک ہے شراب اور جوا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ ان دونوں میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ فائدوں سے بڑا ہوا ہے، اشارہ کر دیا کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس سے ایک سٹیپ اور آگے، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ پھٹکنا۔ یہ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جو کہ نشے میں نہیں ہوتا۔ ولا جنبا الا عابری سبیل، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز کے قریب جانا، الا عابری سبیل، یہاں تک کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب بات شروع ہوئی شراب سے اور اس کے ساتھ ہی پھر غسل اور وضو اور تیمم کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ الا عابر سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضی، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی حاجت سے فارغ ہوا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم پاک مٹی کا قصد کیا کرو۔ اور تیمم جو ہے یاد رکھیے گا یہ وضو کا قائم مقام بھی ہے اور غسل کا قائم مقام بھی ہے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور مسح کیا کرو، رب کیا کرو اس مٹی کے ساتھ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اب یہ اہل کتاب کا مضمون جو بنی سورہ بقرہ سے چلا تھا پھر آل عمران میں بھی آیا، اب وہ پھر شروع ہونے لگا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وکفیٰ باللہ ولیا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے کارساز
وکفا باللہ نصیرا، اور وہ کافی ہے بطور تمہارے مددگار کے۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے اصل محل سے، ویقولون سمعنا وعصینا، اور سمعنا واطعنا کہنے کی بجائے منہ گھما کر سمعنا وعصینا کر دیتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ واسمع غیر مسمع، اور سنو ہماری، اور سنو اور ہماری سنو، تیری کوئی نہ سنے، بیچ ہی بیچ منہ میں سے کہہ لیتے ہیں۔ وَرَائِنًا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، رائنا بھی کلمہ ہے، مجلسی کلمہ، رائنا ہماری رعایت کیجئے، جیسے ہم آئی بیگ یو پارڈن کہتے ہیں، ایکسکیوز می سر کہتے ہیں کہ ذرا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے لیے ریپیٹ کر دیجئے، تو اس کا جو عام محاورہ تھا وہ تھا رائنا، ہماری رعایت کیجئے۔ اب وہ لمبا کر کے رائنا کہہ دیتے تھے، اے ہمارے چڑواہے، اور دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو گالی دے دی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا، معاذ اللہ۔ تو وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، دین حق پر طنز کرنے کے لیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور مانا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، آپ ہماری سنیے اور ذرا ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ درست بھی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اصل میں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کر رہا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لہذا وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنوا بما مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، فنردھا علی ادبارہا، اور ان کو پیٹھ کی طرف موڑ دیا جائے، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی کہ ان کے چہرے بندروں جیسے بنا دیے تھے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، البتہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے اللہ پر، اور وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا حاجی سمجھتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، اصل میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور دھاگا برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں فرماتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ، دیکھو کیسے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، وکفا بہ اسما مبینا، اور کسی انسان کے مجرم ہونے کے لیے یہ گناہ کافی ہے کھلا کھلا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے تم لوگوں کی طرف نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا فرمایا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور ایمان رکھتے ہیں جادو ٹونے پر اور شیطانی قوتوں پر، ویقولون، اور کہتے ہیں للذین کفروا، کافروں کے بارے میں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ مسلمانوں سے تو یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی ضد میں جب انسان آ جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی اور وہ تمام حدیں پھلانگ کر جاتا ہے عدل و انصاف کی اور سچائی کی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو اللہ کی حکومت میں کوئی حصہ حاصل ہے؟ فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر کہیں ایسا ہوتا تو پھر یہ نہ دیتے لوگوں کو ذرا برابر بھی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد کی سلطنت، حضرت سلیمان کی سلطنت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں آل ابراہیم پر اور آل یعقوب پر۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ،
اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس سے منع کرتے ہیں، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ایسوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے، آگ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے، کلما نضجت جلودہم، ہر مرتبہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم انہیں اور جلدیں عطا فرمائیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اس لیے کہ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ انسان کی جو پین سینسیشنز ہیں وہ جلد کے اندر ہوتی ہیں، اور اگر کہیں خدا نخواستہ آپ کو موقع ملے کسی ایسی مریض کو دیکھنے کا جس کی ساری جلد جل گئی ہو اور اس کے سامنے گوشت اور ہڈیاں سامنے نظر آ رہی ہوں، تو آپ کو دیکھ کر خوف آئے گا، لیکن وہ بڑا کمفرٹیبل پڑا ہوا ہوگا اس لیے کہ اس کو درد اس کی نہیں ہو رہی۔ ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے انہیں اپنی رحمت کی گھٹی چھاؤں میں، گھنی چھاؤں میں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان، دیکھیں میں نے عرض کیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جتنا زور آپ کو سورۃ نساء میں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے وہ مضمون شروع ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، پھر اگر تم کسی معاملے میں متنازع ہو جاؤ، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی طریقہ کار بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ تعویل کہتے ہیں انجام کو۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں زعم ہے، انہم آمنوا بما انزل الیک، جو زعم رکھتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ پر نازل ہوا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اب یہ منافقین کا ذکر شروع ہو گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جائیں۔ یعنی جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو مدینہ منورہ کی حیثیت جو تھی وہ دارالسلام کی تھی، دارالاسلام کی نہیں تھی، لہٰذا کوئی بھی شخص آزاد تھا کہ وہ کسی بھی عدالت میں اپنا کیس لے جائے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فیصلہ کروا لے، حضرت ابوبکر سے کروا لے، حضرت عمر سے کروا لے، یا یہودیوں کے کورٹس تھے وہاں اپنا مقدمہ لے جائے اور فیصلہ کرا لے۔ تو ایک منافق جو ہے وہ حق پر نہیں تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لے کے آیا، اور خیال تھا کہ چونکہ میں کلمہ گو ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرفداری کریں گے، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت بعید ہے کہ آپ جو ہیں صرف اس لیے اس کے حق میں فیصلہ دیتے کہ یہ کلمہ گو ہے، آپ نے اس کے خلاف ڈگری دے دی۔ اب وہ حضرت ابوبکر کہتا ہے چلو ابوبکر سے بھی پوچھ لیتے ہیں، یہودی چونکہ حق پر تھا وہ اس پر آمادہ ہو گیا، ان کو چلو ٹھیک ہے ابوبکر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اپنا کیس اس نے بیان کیا اور یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول ویسے میرے حق میں یہ ڈگری دے چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے ڈگری دے دیا تو پھر میں یہ کیس سنتا ہی نہیں۔ اب اسے خیال آیا کہ حضرت عمر جو ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، تو ان کے پاس چلتے ہیں، وہ مجھے ضرور فیور دیں گے۔ تو حضرت عمر کے پاس چلے گئے، وہاں بھی اس نے سارا کیس بیان کیا، اور یہودی نے ایڈ کر دیا کہ اللہ کے رسول اور ابوبکر میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھہرو، اندر گئے، تلوار لائے اور آتے اسی گردن اڑا دی کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اس کی سزا یہ ہے۔ اس کی طرف یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت کے پاس جائیں فیصلہ کروانے کے لیے، یہودی عدالتوں پہ جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں ان کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا،
اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہی میں بہت دور لے جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کے پاس فیصلے کے لیے آ جاؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور تم دیکھتے ہو منافقوں کو کہ وہ تمہارے پاس آنے سے رکتے ہیں، پس و پیش کرتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، اچھا جب وہ معاملہ ہو گیا کہ حضرت عمر نے گردن اڑا دی، اب واویلا کرنے لگے کہ یہ ہم پر بڑی زیادتی ہوئی. اب اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب آ پڑتی ہے ان پر کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے جو انہیں آگے بھیجے ہوتی ہیں. ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر تمہارے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارے پیش نظر تو بھلائی اور فریقین کے درمیان موافقت تھی. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، بس آپ ان سے چشم پوشی کیجئے. وعظہم، اور انہیں سمجھائیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے حق میں ایسی بات کہیے جو ان کے دل میں اتر جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وہی بات اطاعت پر زور، اور ہم نے نہیں کوئی رسول بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا کہنا مانا جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر یہ لوگ جو ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، جاؤکا، آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، تو وہ بھی اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے رسول بھی ان کے حق میں استغفار کریں. لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ بڑی زبردست آیت ہے. تیرے رب کی قسم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام الجھے ہوئے معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور صرف نہ کہ فیصلہ کرنے والا مانیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں. ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں. ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم، اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو وہ عمل نہ کرتے اس پر مگر بہت تھوڑے ان میں سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ عمل کرتے اس پر جو نصیحت انہیں کی گئی ہے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دین کے معاملے میں زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ بنتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ضرور ہم انہیں اپنی جناب سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہمیں انہیں سیدھا راستہ دکھاتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھی رفاقت ہوگی ان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ذالک الفضل من اللہ، یہ خاص فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کافی ہے جاننے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سنبھالو اپنے ہتھیار، پھر نکلو الگ الگ دستوں کی صورت میں یا نکلو سب کے سب اکٹھے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو ضرور پیچھے رہ جائے گا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، قالا، تو کہے گا قد انعم اللہ علیہ، یقیناً اللہ تم پر کوئی مصیبت آئی تو خوش ہوگا کہ شکر میں پیچھے رہ گیا. یہ سمجھ لیں اس بات کو. قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں اس موقع پر اس مارکے میں حاضر نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر کوئی فضل ہوتا ہے، یعنی تمہیں فتح ملتی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو لازماً کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو ایسے بات کرتا ہے گویا کہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان ذرا بھی دوستی. کہتا ہے اے آکاش
ہوتا میں بھی ان کے ساتھ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، سو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ کہ جو فروخت کر چکے ہوں دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں مسلمانوں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راستے میں جنگ نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ظَالِمِ أَهْلِهَا، تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم، اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمیں اپنی جناب سے کوئی حامی عطا فرما اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار بھیج۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ فی سبیل الطاغوت، اور کافر طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں تم شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا وار، شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله